صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، هو الرزاق ذو القوة المتین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد سید المرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے منعقد کی جانے والی نشریات بمناسبت ولادت باسعادت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک ربیع الاول میں جاری و ساری کا اس ماہ میں منعقد کیے جانے والے جشن، میلاد، نعت، اس میں مختلف پروگرامز قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے بھی ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں غزوات پیغمبر۔ رسول اللہ کی زندگی پر جو پروگرامز آپ قائم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں مسلسل، ان پروگرامز میں ہم مختلف عناوین کو مختلف انداز میں نشریاتی وسیلے کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی جس طرح سے آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی تلاوت کی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی رسول اللہ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ رسول سفر میں ہوں، رسول حضر میں ہوں، رسول سو رہے ہوں، رسول جاگ رہے ہوں، رسول اللہ بچوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں، رسول اللہ حج کے ایام میں ہوں، رسول اللہ کسی پر غضب کر رہے ہوں، رسول اللہ کسی سے خوش ہو رہے ہوں۔ رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو اسوہ حسنہ ہے۔ جو رسول اللہ کہہ دیں وہ اسوہ حسنہ ہے، جو رسول اللہ کر دے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ کے سامنے کوئی کام انجام پا جائے، رسول اللہ اس کام سے نہ روکیں، وہ ہے اسوہ حسنہ۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ہر زندگی کے شعبے میں اسوہ حسنہ ہے۔ وہ کس طرح کہ رسول اللہ کی زندگی کے مکی اور مدنی پہلو جو ہمارے ناظرین کی خدمت میں ذہنوں میں بھی موجود ہیں اور ہم پیش بھی کر رہے ہیں خدمت میں، کہ رسول اللہ کی مکی زندگی میں جنگیں نہیں ہوئیں، رسول اللہ نے مکمل طور پہ اپنی سیرت کے ذریعے لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ اب جب مکے سے مدینے رسول اللہ نے ہجرت فرمائی سن یکم ہجری کے اندر، تو اس کے بعد وہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، منافقین مکہ تھے اور منافقین مدینہ چند ایک تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ نور نبوت کو مٹا دیا جائے، رسول اللہ کی کہ وجود کو ختم کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے اصحاب کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا نام مٹ جائے، اسلام کا نام ختم ہو جائے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو پریشان کیا جائے۔ اچھا، مکی زندگی میں رسول اللہ کو کوئی غزن نہیں پہنچا سکے، ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان کیا گیا، لیکن مدنی زندگی میں جنگیں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی 2 ہجری سے لے کے 9 ہجری تک رسول اللہ کی 26 یا 27 جنگیں وہ کہ جن میں رسول اللہ شریک ہوئے، ان کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور بلکہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ کی یہ جو 26 یا 27 جنگیں ہیں جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، ان میں سے 9 ایسی جنگیں ہیں کہ جو مسلح ہوئیں۔ مسلح یعنی اس میں اسلحہ استعمال کیا گیا یا استعمال ہوا۔ باقی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ غیر تصادم کے ذریعے ختم ہو گئی، بغیر تصادم کے اختتام پذیر ہوئیں۔ یعنی دشمن نے سرنڈر کر دیا یا مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے یا چھوڑ دیا میدان، مختلف قسم کی وجوہات کی وجہ سے۔ ہم آپ کی خدمت میں رسول اللہ کے غزوات کا ایک طائرانہ مطالعہ جلدی سے پیش کر رہے ہیں کہ تاکہ ناظرین کرام اپنے ذہنوں میں چند معلومات کو بٹھا لیں۔ رسول اللہ کے غزوات 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے غزوہ اور ایک لفظ ہے سریہ۔ غزوہ وہ جس میں بنفس نفیس رسول اللہ خود شریک ہوئے ہوں، 26 یا 27۔ سرایا یعنی سریہ وہ کہ جس میں رسول اللہ خود بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہوں، بلکہ اپنے کسی صحابی کو بطور کمانڈر بھیجا گیا ہو اور سپہ سالار بنا کر مختلف جنگوں میں۔ رسول اللہ خود نہ گئے ہوں
تو وہ ہے سریہ، رسول اللہ خود بذات خود گئے ہوں، تشریف لے گئے ہوں، وہ ہے غزوہ۔ انہی غزوات میں ویسے تو بہت سارے غزوے ہیں، جنگ بدر جو کہ 2 ہجری میں ہوئی، اس سے پہلے 1 ہجری کے اندر چھوٹے موٹے غزوات بہت سارے ہوئے جن کی طرف اشارہ نہیں کر رہا میں۔ جو موٹے موٹے غزوات ہیں، جو بڑے بڑے جو تاریخ کے اندر بہت زیادہ مشہور بھی ہیں، ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر ہے 2 ہجری میں، غزوہ احد ہے 3 ہجری میں، 5 ہجری میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے، 6 ہجری میں غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ ہے، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہے، 9 ہجری میں فتح مکہ ہے اور اس کے فوراً بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہے اور اس کے فوراً بعد حنین ہے، 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہے، 10 میں رسول اللہ کا آخری حج ہے اور 11 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ یہ 8 یا 9 غزوات کے جن کی طرف میں نے جلدی سے اسے اشارہ کیا، یہ غزوہ بدر سے شروع ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 1 ہجری کے اندر بھی غزوات ہیں مختلف، لیکن ان کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا، جو موٹے موٹے ہیں۔ 2 ہجری غزوہ بدر سے لے کے 9 ہجری غزوہ تبوک تک، ان تمام غزوات میں بطور نفس نفیس رسول اللہ نے خود شرکت کی، بذات خود شرکت کی اور مسلمانوں کو ہدایت دیتے رہے۔ پہلا غزوہ مسلمانوں کا غزوہ بدر، یہ بدر مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے، وہاں رسول اللہ کی مدبھیڑ ہوئی کفار مکہ کے ساتھ۔ وہاں ان کی تعداد تھی 950 یا 1000 کفار مکہ کی۔ اب اس کی کافی ڈیٹیلز ہیں کہ کفار کے 2 لشکر تھے، ابو سفیان کا یا ابو جہل کا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور رسول اللہ کے ساتھ بحث یہ اس بات پر ہوئی کہ ہم تجارتی قافلہ کے جو شام سے جا رہا ہے مکے کی طرف کا اس کی طرف جائیں یا وہ جو لشکر آ رہا ہے اس کی طرف جائیں۔ یہ بحث و مباحثہ، یہ اس کی کافی علل و اسباب ہیں۔ بالآخر مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہوئے، اور جنگ میں کامیاب اس طرح سے ہوئے کہ حضرت علی کی تلوار کے جوہر چلنا شروع ہوئے، اور آدھے کفار کے جو جنگ بدر میں قتل ہوئے ان کو حضرت علی نے قتل کیا۔ جنگ بدر ختم ہوئی، جاتے جاتے ابو سفیان کے لشکر نے کہا کہ ہم اگلے سال آپ کو دیکھ لیں گے۔ جنگ احد ہوئی 3 ہجری کے اندر، کفار و مشرکین آئے۔ یہ وہ واحد جنگ ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ جنگ مسلمان ایک لحاظ سے ہار گئے تھے، لیکن حضرت علی کے تلوار ذوالفقار کے صدقے میں یہ جنگ بھی مسلمانوں نے جیتی۔ وہ کیسے کہ اگر ناظرین کرام غور کریں، میں زیادہ طول نہیں دوں گا اس گفتگو کو، کہ جنگ احد کے میدان میں ہے، رسول اللہ نے 50 افراد کو کھڑا کیا عبداللہ ابن جبیر کے قیادت میں کہ آپ جائیے وہاں کھڑے رہیے اور پہاڑی کی چوٹی پر، اور وہاں سے ہلیے گا نہیں جب تک آپ کو تان کے حکم ثانی آپ کو رسول اللہ آواز دیں۔ مسلمان جنگ جیت گئے ایک لحاظ سے، اور کفار و مشرکین بھاگنے لگے۔ تو جو اوپر 50 افراد تھے عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں، انہوں نے دیکھا کہ چونکہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ تو ان میں سے بہت سے افراد نے اس مورچے کو چھوڑا اور پھر میدان احد میں اتر آئے، اور اترنے کے بعد رسول اللہ کی حکم عدولی کی ظاہر ہے، اور چند افراد عبداللہ کے ساتھ موجود رہے۔ وہ کفار کے جو بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ مورچہ جو سب سے زیادہ اہم ہے، درہ عینین جسے کہتے ہیں یا کوہ عینین پہاڑی کا، وہ تو خالی ہو گئی ہے، وہاں پہ چند افراد ہیں، وہاں سے حملہ کیا گیا اور پھر مسلمانوں پر سامنے سے حملہ کیا گیا، اور مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان اور صحابہ میدان جنگ کو چھوڑ کر چلی گئے۔ یہ جملہ ناظرین اپنے ذہن میں رکھے، تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں ان چلے جانے والوں میں یا ان بھاگ جانے والوں میں بہت سے افراد کے نام لکھے گئے ہیں۔ اب جب ہم غور کریں تو جو وہ چلے گئے رسول اللہ کو چھوڑ کے، رسول اللہ بلا رہے ہیں لیکن یہ آ نہیں رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء کی شہادت ہوئی، وحشی نام کے غلام نے انہیں قتل کیا۔ اس کے بعد یہ جنگ جب مسلمان ہارنے لگے تو پھر رسول اللہ کی شہادت کا ایک غوغا پھیلا، اور پھر رسول اللہ کی حفاظت کے لیے حضرت علی کھڑے ہوئے، اور پھر حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ بھی زندہ ہیں، اور پھر آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار کے جوہر چلائے، اور پھر وہ جو پلٹی ہوئی فوج تھی مسلمانوں کی وہ پھر واپس آئی اور پھر کفار کو بھگا دیا گیا۔ یہ سراسیمگی پھیلی مسلمانوں کے درمیان میں، یہ کیوس پھیلا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا کہ ہم یہ جنگ ہار گئے تھے،
کیوں؟ رسول اللہ کی حکم عدولی کی۔ اس کے بعد 3 ہجری کے بعد 5 ہجری میں جب ہم چلیں تو یہ ہے غزوہ خندق، جسے کہتے ہیں غزوہ احزاب۔ احزاب یعنی مشرکین و کفار و منافقین کے بہت سے لشکر آپس میں مل کر آئے 3000 کی تعداد میں، اور اس لشکر کے اندر خندق کے اندر جو سب سے بڑا سرگنا تھا وہ تھا عامر ابن عبدود۔ اس کو فی النار کیا حضرت علی نے، اور وہ خندق اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مکے کے بارڈر پر ایک خندق کھودی تھی کہ تاکہ کفار داخل نہ ہو پائیں، لیکن پھر بھی وہ داخل ہوئے، اور پھر حضرت علی نے عامر ابن عبدود کو قتل کیا، فی النار کیا، اور پھر مسلمانوں نے پھر یہ جنگ جیتی حضرت علی کی تلوار کے صدقے میں۔ اس کے بعد ذرا ہم آگے چلیں تو صلح حدیبیہ ہے یا غزوہ حدیبیہ ہے جیسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ نے صلح کی۔ سہیل بن عمرو جو کہ مکے کے حاکموں میں سے ایک تھا اور وہاں کا نمائندہ بن کر آیا تھا، رسول اللہ نے صلح کی۔ بعض مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے صلح کر کے یہ ہار کیوں قبول کی؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ ہار نہیں ہے، یہ فتح مبین ہے۔ پھر اس کے بعد ہے غزوہ خیبر، کہ جہاں رسول اللہ کے ولی حضرت علی کا مقابلہ ہوا مرحب، حارث، ان افراد سے ہوا۔ مرحب کے حضرت علی نے 2 ٹکڑے کیے اور قلعہ قموس کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد حضرت علی نے وہ دروازہ جو خیبر کا دروازہ تھا قلعے کا اس کو حضرت علی نے توڑا اور پھر مسلمانوں کو قلعے کے اندر روانہ کیا۔ یہ جنگ بھی حضرت علی کے وسیلے سے جیتی گئی۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے فتح مکہ، وہ مکہ کے جہاں مسلمانوں کے رسول 53 سال زندگی گزار کر آئے۔ رسول اللہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں کہ کیا وجوہات تھی اور وہ جو معاہدہ تھا وہ کس طرح سے ختم ہوا اور رسول اللہ مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچے۔ اس کے بعد واپسی میں رسول اللہ نے حنین کی وادی میں بھی ایک جنگ کی، جس میں رسول اللہ کے ولی حضرت علی کے ذریعے سرخرو ہوئے، اور وہاں بھی مسلمانوں میں سے بہت سے اکثریت نے فرار اختیار کی۔ اس کے بعد آخری غزوہ ہے رسول اللہ کی زندگی کے ایام کا، وہ ہے تبوک۔ یہ تبوک کا جو غزوہ ہے اس میں حضرت علی کی شرکت نہیں تھی، اور رسول اللہ بہت سے افراد کو لے کر مسلمانوں نے اپنے بہت سے گھر کے اموال کو بیچا تاکہ مالی ثروت میں اضافہ کیا جا سکے۔ حضرت علی کو نہ لے جانے کی وجہ بتا کر میں اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حضرت علی کو رسول اللہ نہیں لے کر گئے۔ کیوں؟ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ مدینے میں رہیں، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ مدینے میں رہیں، یا وہ جو آپ سے ہو۔ تو رسول اللہ تو خود جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ نے اپنے میں سے جو حضرت علی تھے انہیں مدینے میں ٹھہرایا۔ کیوں؟ کیونکہ کئی شر پسند افراد ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی غیر موجودگی میں مدینے کے اندر حملہ کریں اور پھر مدینہ بغیر حاکم کے رہ جائے۔ یہیں سے ہم نقطہ ناظرین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول تیار کر رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میرے بعد یہ حضرت علی ہیں۔ ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان غزوات سے ہمیں سیکھنے اور رسول اللہ کی سیرت کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔